اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے اور میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سرفراز فرمایا، نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ تو معزز سامعین محترم، آپ اور ہم بخوبی واقف ہیں کہ یہ ماہ مبارک ربیع المنور کا مہینہ کہلاتا ہے، جس کی آج الحمدللہ پہلی تاریخ ہے، ربیع المنور کا پہلا جمعہ ہے۔ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا دن ہے۔ تو معزز سامعین محترم، جہاں پر ہم ذکر میلاد کرنا ہے، وہیں پر ربیع المنور کی 5 تاریخ بھی ہمارے لیے یادگار ہے، جو نبی کے لاڈلے علی کے جگر، فاطمہ کے لخت جگر، شہید کربلا کے برادر اکبر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے۔ جس طریقے سے اسلام کا جو بھی معاملہ ہے بغیر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل نہیں ہوتا، ویسے ہی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اولاد امجاد، اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ اکرام کی ضرورت ہمیں بے حد ضروری ہے۔ بغیر ان کے ہم قرآن و حدیث کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن و حدیث کو پانے کے لیے بغیر نبی محمد الرسول اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے ہم دونوں کو لے کر چلتے ہیں، اور یہ ہم نہیں، یہ آج کا ہمارا قول یا پھر میری مادر علمی جامعہ نظامیہ کے کسی عالم، کسی مفتی کا فتویٰ یا کسی بھی ادارے کے مفتی کا فتویٰ یا کسی بھی سلسلے طریقت کے پیر کامل کا فرمان نہیں ہے، بلکہ 1400 برس پہلے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو تم مضبوطی سے تھام لو تو پھر گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں 12 آپ نے سن لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر سن لے تاکہ ذہن تازہ ہو جائے۔ ایک ہے قرآن مجید، دوسرا ہے نبی کے اہل بیت۔ یہ دونوں کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے۔ تو اب یہ دونوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اہل بیت تو وہاں وہی کہلائیں گے جو نبی نے اپنی چادر میں لیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ صحابہ کی بھی تعظیم ہم پر لازم ہے، ان صحابہ کی بھی تعظیم ہم پر لازم ہے، تبھی جا کر ہم سمجھ سکیں گے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، میلاد کیا ہے۔ تو بل معزز سامعین محترم، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، اب ربیع المنور کی آمد ہو چکی ہے۔ اب
ہزاروں لاکھوں جگہوں سے فتوے نکل جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ جو فتوے تم لکھتے ہو تمہارے فتوے تم ہی کو مبارک، جو فتوے تم دیتے ہو تمہارے فتوے تم ہی کو مبارک۔ اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے کہ بڑی بات میں نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم اس نبی کے عاشق ہیں، ہم اس نبی کی آل سے محبت کرتے ہیں، ہم اس نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم سچے عشاقان رسول سے پوچھو، بلکہ جواب میں دے رہا ہوں، اگر میری رگیں کاٹ لو تو ظاہراً خون نظر آئے گا، یہ میرا جسمانی خون نظر آئے گا، لیکن دراصل میرے جسم میں یہ وہی خون ہے جو میدان کربلا میں امام حسین نے بہایا تھا، یہ وہی خون ہوگا۔ نبی کی میلاد کا مہینہ آتے ہی اعتراضات شروع ہوتے ہیں، وہ کیوں کرتے، یہ کیوں کرتے، وہ کیا کرتے، یہ کیا کرتے، نبی کے صحابہ کے نبی کے دور میں ہوا تھا کیا، صحابہ نے کیا تھا کیا۔ ارے میرے بھائی، سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، میلاد کا مطلب کیا ہے سمجھا آپ نے؟ ہم اہل سنت والجماعت میلاد کا مقصد صرف جلسے کو نہیں کہتے، ہم اہل سنت والجماعت میلاد کا مقصد صرف جلوس نہیں بتاتے، ہم اہل سنت والجماعت میلاد کا مقصد صرف کھانا کھلانا، جھنڈیاں لگانا، لائٹنگ لگانا، گھروں کو سجانا، راستوں کو منور کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ظاہری طور پہ ہے، در حقیقت اپنے دلوں کو ہم سجانا چاہتے ہیں، اپنے دلوں کو روشن و منور و مجلہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ نبی کی محبت ہمارے سینوں میں پیوست ہو جائے۔ پوچھتے ہو صحابہ نے کیا تھا کیا، نبی نے کیا تھا کیا؟ تو آئیے میلاد کا مطلب پہلے سمجھیے۔ اگر زیادہ ہی اگر کہتے ہیں نا، آپ سے بھی اگر کوئی کہیں شرک بدعت اور جو کہنا کہو، کل بدعت ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ بابا اگر ہر چیز گمراہی ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں، بالخصوص نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اگر سامنے آمنا سامنا کسی کا ہو، زیادہ اگر بولے تو اتنا بتانا، اگر ہر چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، تو پھر جان لو تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک، چاہے ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک گھنٹہ، ایک دن، ایک رات، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، 100 سال، جتنی زندگی آپ پالیں، پیدائش سے لے کر موت تک جینا حرام ہو جائے گا۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اگر یہاں پر لفظ استعمال کر لیں میلاد کے لیے، نبی کی میلاد منانے کے لیے بدعت کہیں، تو پھر پیدائش سے لے کر مرنے تک جینا حرام ہے، اور جو جی رہے ہیں وہ بھی حرام ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ بھی حرام ہے، جس کے ذریعے بول رہے ہیں وہ بھی بدعت، جی وہ بھی گمراہی۔ بولنے کے لیے، لوگوں تک اپنا میسج فارورڈ کرنے کے لیے جن جن چیزوں کا تم استعمال کر رہے ہو، وہ سب کے سب بدعت، بدعت، گمراہی، گمراہی، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ہم تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں کہ بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے، بوقت ضرورت ہر چیز استعمال ہو سکتی ہے جو حلال ہے، جس کو شریعت اجازت دیتی ہے، بوقت ضرورت۔ کل بدعت ضلالہ کہتے ہیں، ہر بدعت گمراہی، نبی کی میلاد منانا بدعت ہے۔ اب کتنے بڑے پروفیسر ہیں، کتنے بڑے مفتی ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، آپ ذرا جا کر گورنمنٹ میں حکومتی سطح پر جو فارم آپ فل اپ کرتے ہیں،
اسکول، کالج، آدھار کارڈ، پین کارڈ، راشن کارڈ، پاسپورٹ، ٹھیک، ان تمام فارم میں سے تھرڈ کالم نکال دو. آپ کی جرت اس وقت مانوں گا اور اسی وقت میں بھی کھڑے رہ کے کہوں گا یقیناً میلاد بدعت ہے. نہیں کہتا، لیکن تم کر نہیں سکتے، میں کہہ نہیں سکتا. تھرڈ کالم نکال سکتے. تھرڈ کالم کیا ہے؟ فرسٹ کالم ہوتا ہے نیم آف دا کینڈیڈیٹ، رائٹ. سیکنڈ کالم ہوتا ہے نیم آف دا فادر، مدر، ہسبینڈ. آپشن ہے آپ کو وہاں پر، فادر، مدر، ہسبینڈ، اس کا نام لکھنا، اس کو ٹک کرنا ہے، لکھنا ہے. تھرڈ کالم کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ. ڈیٹ آف برتھ انگلش. اردو میں کہیں گے تاریخ پیدائش، عربی میں کہیں گے تاریخ المیلادی. ہم کیا کر رہے ہیں صاحب؟ نبی کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں. اگر ابھی اعتراض کرو گے تو پھر میں کہوں گا جس دن تمہارے گھر میں بچے پیدا ہو اس دن سینہ کو بھی کرو، ماتم کرو، ڈشے مارو دیوار سے. خوشی کیوں ہو رہا ہے؟ مٹھائیاں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ خلاقن کیوں بانٹ رہے ہیں؟ جی مبارکبادی کیوں دے رہے ہیں؟ اگر نبی کی میلاد منانا بدعت ہے. اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتے، اب میں سوال کرتا ہوں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں، ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کی نماز، سال میں 2 مرتبہ عیدین کی نماز. اس کے بعد میں ایک اور نماز ہے جو انتقال پر پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ. یہ نمازیں کیا ہے صاحب؟ 5 وقتہ نماز جمعہ فرض عین ہے جو مقیم، مسافر، عاقل و بالغ پر. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. عیدین کی نماز واجب ہے. ٹھیک ہے. اب سنتوں کی اگر بات کریں گے، نفل نمازوں کی، تہجد، چاش، اشراق، اوابین، جی، صلاۃ اللیل، اس سے ہٹ کر کوئی اور نماز آپ بتائیے. جب آپ کہتے ہیں نا ہم بھی عبادت کریں گے، سجدے کریں گے، خدا تک پہنچیں گے، کیسے پہنچتے جناب؟ کیسے پہنچتے بتائیے. راستہ پتہ ہے آپ کو؟ راستہ معلوم ہے جانے کا؟ مسجد تک آنے کا راستہ بھول جاتے. مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، روزانہ 5 وقت آواز دیتے. مسجد کا راستہ نہیں ملتا بھی، خدا تک جانے کی بات کر رہے. نبی کو چھوڑ کے، نبی کی آل کو چھوڑ کے، نبی کے دوستوں کو چھوڑ کر خدا تک پہنچنے کی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے. تو اسی لیے میں نے کہہ دیا اگر واقعی میلاد منانا بدعت ہے تو ہماری آج کی زندگیاں ساری بدعت ہیں، ساری بدعت. اور یہ ساری بدعتیں گمراہی، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم. چھوڑ دو. ہم میلاد منانے والے کیا ہوں گے میدان محشر میں بتائیں گے. ہم اس وقت بتا کر جائیں گے کہ مفتی صاحب تمہارا فتویٰ یہ تھا، ہم تمہارے فتوے کو اگنور کر کے نبی کے نام پر قربان ہوتے تھے، میلاد کا جلسہ بھی کرتے تھے، جلوس بھی کرتے تھے، نبی کے نام پہ اطعام و طعام کا اہتمام بھی کرتے تھے. دیکھو نبی کے محبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل رہا ہے انشاءاللہ. بتا کر جانا ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اتنی ذمہ داری سے کیوں؟ کوئی کہانی نہیں پیش کر رہا ہوں، سب اسلام کے دائرے میں رہ کر یہ آپ کو ہر چیز اسلام کی بتا رہا ہوں. کیوں اتنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں؟ ہم بتا کر جائیں گے، نبی کے قدم تلے ہم جنت میں جائیں گے. اگرچہ کہ ہمارے اعمال جنت کے قابل نہیں ہیں، ہمارے اعمال جنت کے قابل نہیں ہیں، لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت جو خدا کے حبیب ہیں، جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے گناہ دھلنے کا ضامن ہے. مصطفیٰ کا ذکر ہمارے گناہوں کو میٹنے کا ذریعہ ہے. جب گناہ ہی نہیں رہیں گے تو خاک جہنم کا سامان ہمارے پاس کیا ہوگا جو ہم گمراہی میں جائیں گے. میں نہیں کہتا
کہ ہر سنی 5 وقتہ نمازی ہے، بلکہ یہ بھی کہہ دیتا ہوں میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 5 وقتہ نمازی ہوں۔ میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں دعویٰ نہیں کرتا، اور پڑھنے کے بعد قبول ہو یا نہ ہو یہ گارنٹی ہم نہیں دے سکتے، لیکن یہ یقین ہے جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرو تو تمہاری رائی برابر کی عبادتیں بھی ہمالیہ پہاڑ کی طرح رب کی بارگاہ میں قبول مقبول ہوں گی، قبول ہوتی ہیں۔ کیوں؟ قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کیا نا آپ کے سامنے، اب آئیے، لا اقسم بہذا البلد، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لا، نہیں، ہرگز نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں۔ اب بتائیے، ایک یہاں پر دنیا کی مثال بھی لے لیجیے تاکہ ذہن کھل جائے، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ آدھی لت ہے، یہ آدھی لت ہے جس کو عدالت ہم کہتے ہیں۔ تو یہ عدالت کی توہین نہیں کر رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، میں قانون کی عدالت کی توہین نہیں کر رہا ہوں۔ کپڑا ڈھانپ لیں، دستی ڈھانپ لیں آپ، بلکہ کپڑا بدل لیں، قریب گھر ہے تو وضو نہیں ہوتا۔ عدالت کی، قانون کی، آئین کی، دستور کی، کسی ملک کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جہاں اسلام کا معاملہ آتا ہے، جو اس میں قرآن و حدیث کو فیصلہ بنایا جاتا ہے، ان چیزوں کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں تو بطور خاص ایسے لوگوں کے لیے وہ عدالت نہیں، عادی لت۔ کیوں صاحب؟ قرآن کا فیصلہ کون کریں گے؟ جو اہل قرآن ہیں، یعنی قرآن جاننے والے ہیں۔ حدیث پہ فیصلہ کون کریں گے؟ جو حدیث جاننے والے ہیں۔ فیصلے سے مراد کسی مسئلے میں ٹکراؤ ہو تو قرآن کو وہی سمجھائے گا جو قرآن کو سمجھا ہوا ہے، حدیث وہی سمجھائے گا جو حدیث پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، پڑھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ کھڑا رہ کر پیشاب کرنے والا تمہارے قرآن پر فیصلہ کر سکتا؟ سیدھی سیدھی بات۔ کتنے مسائل ہیں آپ دیکھتے ہیں، میں نہیں کہوں گا۔ تو وہ عدالت میں جب پہنچتے ہیں، جج فیصلہ لکھتا ہے، فریقین کے دونوں وکیل میں اگر کوئی وکیل اس کا بیٹا بھی ہو، اس کا داماد بھی ہو، اس کا بھائی ہو، بلکہ اس کا باپ بھی ہو، کیا جج وکیلوں کو، فریقین کے دونوں جانب، دو ٹیم کے دو وکیلوں کو یہ آگاہ کرتا ہے اپنا فیصلہ دینے کے لیے؟ دیکھو میں یہ فیصلہ لکھ رہا ہوں، بعد میں مکرنا نہیں، پھر اپیل نہیں کرنا۔ جج کہتا کیا کوئی؟ بتاؤ، کسی بھی ملک کے سپریم کورٹ تک جائیے، کسی لائر سے پوچھے، بڑے سے بڑے لائر سے، کوئی جج آرگومنٹ نہیں کرتا وکیلوں سے، اپنا جو فیصلہ سنانا ہے سنا دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، ڈگری مل جاتی ہے۔ مگر قربان جاؤ خدا رب العالمین کی ذات مقدسہ پر، جہاں ساری عدالتیں، ساری بادشاہت، بڑے بڑے سورما جہاں آ کر اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، وہ رب العالمین قسم کھا کر بتا رہا ہے۔ اب اس کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے صاحب؟ خدا کا کوئی انکار کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا، نہیں کرتا، کوئی کلچر کا بھی نہیں کرتا۔ وہ اپنی زبان میں، اپنے انداز میں خدا کو یاد کرتا ہے، خدا کو ہی یاد کرتا ہے، اگرچہ کہ اس کے سامنے کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے، خدا کو یاد کرتا ہے۔ لیکن جب خدا رب العالمین قادر مطلق ہے تو اٹل فیصلہ کر دینا تھا، کہہ دینا تھا، لیکن قسم کیوں کھائی رب نے؟ اس لیے 14 صدی گزرنے کے بعد ایسے نااہل آنے والے ہیں، ایسے کم عقل رکھنے والے پیدا ہونے والے ہیں جو ان باتوں کا انکار کریں گے۔ اسی لیے رب العالمین نے قسم کھا کر بتایا، کیا کہا؟ اقسم بہذا البلد، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اب بتائیے، قرآن سارا ورق اٹھا کر آپ دیکھ لیں، اب کون سے شہر کی قسم کھا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اگر مجھ جیسے لوگوں سے اگر پوچھا جائے
کہ قرآن میں اللہ رب العالمین یہاں قسم کھا رہا ہے تو بتائیے مصعب کون سے شہر کی قسم ہے؟ تو میں جس شہر کا اسی شہر کی تعریف کروں گا، کیونکہ مجھے اپنی انانیت بتانا ہے نا، مجھے میرے شہر کی خوبصورتی بتانا ہے، شہرت حاصل کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اب وہ شہر کون سا ہے صاحب؟ وہ شہر مکہ مکرمہ ہے، وہ شہر مکہ مکرمہ ہے۔ اب مکے کی قسم کھا رہا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں کیا بات آتی؟ ہاں صاحب اللہ تعالیٰ مکے کی قسم کھا رہا ہے تو اس لیے کہ وہاں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ اب یہ نادان بھی جو میلاد کو انکار کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، اب یہ لوگ کیا بتائیں گے آپ کو؟ ارے مکی کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، مقام حتیم ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ کی پہاڑی ہے، آب زمزم ہے، فلاں فلاں، یہ ساری مثالیں بتاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو خبردار، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، میں قسم مکے کی کیوں کھا رہا ہوں؟ آگے بڑھیے، آگے پڑھیے، آگے سمجھیے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اے حبیب، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، فرما رہا اے حبیب میں مکے کی قسم میرے گھر کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہوں، مکے کی قسم مقام حتیم، مقام ابراہیم، صفا مروہ کی پہاڑی جو میری نشانیاں ہیں، آب زمزم ہیں، اس وجہ سے نہیں کھا رہا ہوں، بلکہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اے حبیب مکے کی قسم، شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ اس شہر میں پیدا ہوئے، آپ اس شہر میں پیدا ہوئے۔ تب اندازہ کیجئے ایمان والو، جب خدا کی بارگاہ میں نبی کے پیدا ہونے کے جگہ کی اتنی عظمت ہے تو پھر نبی محمد الرسول اللہ کی کتنی عظمت خدا کی بارگاہ میں ہوگی؟ اس کے برابری کوئی کر سکتے کیا خدا کی برابری؟ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کی آل ہے، جو نبی کے سچے عاشق ہمارے درمیان سے گزرے ہیں، ان کی بھی ہم برابری نہیں کر سکتے۔ جب ان کی برابری ہم نہیں کر سکتے تو پھر خدا اس کے رسول کی برابری کا مقابلہ کہاں کی بات ہوئی؟ تو انت حل بہذا البلد، اس لیے میں نے بڑی ذمہ داری سے کہا کہ ہم میلاد کا ذکر صرف یہاں نہیں، اگر خدا نے حکم دیا تو اپنی قبروں سے اٹھ کر بھی نبی کا میلاد منائیں گے۔ بولیے انشاءاللہ۔ ہم اللہ نے طاقت دی تو قبروں سے اٹھتے بھی نبی کی شان میں مولود پڑھتے ہوئے، قصیدہ پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے، فاتحہ پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ اب درود کی بات آئے تو درود پر اعتراض، درود تاج ہے، درود جنا ہے، جتنے بھی درود شریف بتائے جاتے ہیں اس پر اعتراض کرتے بتاتے ہیں نہیں، سب سے افضل درود درود ابراہیم۔ مان لیے نا، آپ تو مسرور نہ صحیح تو مجبور صحیح، ماننا تو پڑ رہا ہے۔ ہم نماز سے ہٹ کر کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کر باادب ہو کر، تو ہم پہ شرک بدعت کے فتوے، ہم درود کا دستر بچھاتے ہیں تو شرک اور بدعت کے فتوے، جلسہ جلوس کرتے ہیں تو شرک اور بدعت کے فتوے۔ نماز میں آپ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ نماز میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ نماز تو خدا واحد کے لیے پڑھی جا رہی ہے، سوائے خدا کے کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا ایمان و یقین عقیدہ ہے اور یہی عمل کرتے ہیں۔ سجدہ صرف خدا کے لیے کیا جاتا ہے، نماز صرف خدا کے لیے پڑھی جاتی ہے، اگرچہ کہ فرائض، واجبات، نوافل، سنتوں کے علاوہ نذر کی نماز ہے، منت کی نماز ہے، حاجت کی نماز ہے، تب بھی خدا کے لیے ہے، سجدہ خدا کے لیے ہے۔ اب نماز میں کھڑے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ سے پہلے جب جانماز کی نیت پڑھتے ہیں تو کہہ رہے ہیں، رب سے وعدہ کر رہے ہیں، مولا میں نے ساری کائنات کو چھوڑ کر، ماں باپ آل اولاد سب آ گئے، ساری کائنات کو چھوڑ کر میں تیری بارگاہ میں رجوع ہو رہا ہوں۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا یہی اشارہ، یہی وعدہ ہے خدا سے۔ آئیے ثنا پڑھ لیا آپ نے، سورہ فاتحہ ضم سورہ ہو گیا۔ سورہ فاتحہ ضم سورہ خدا کا کلام ہے،
رکوع میں خدا کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، سجدے میں خدا کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، پاکی بزرگی بیان ہو رہی ہے جی۔ 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت جو بھی نماز آپ پڑھیں گے۔ اب تشہد کی باری آتی ہے، تشہد کی باری آتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں تو بدعت کا فتویٰ، شرک کا فتویٰ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہم کہیں تو شرک اور بدعت۔ اب نماز میں ہیں، خدا اپنا کلام پڑھا رہا ہے کھڑے رہ کر، خدا اپنا کلام پڑھا رہا ہے کھڑے رہ کر، اپنی تسبیح بیان کروا رہا ہے جھکا کر، زمین پر جھکا کر رکوع اور سجدے میں۔ لیکن جب نبی کی بات آتی ہے تو کہتا ہے بندے ادب کے ساتھ بیٹھ جانا، با ادب ہو جانا، با ادب ہونا۔ کیوں؟ کھڑے رہے تو پیروں کو حرکت دیتے ہیں، رکوع میں گئے تو ہاتھ ادھر ادھر ہوتے ہیں، بل کچھ حرکت ہماری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے جب میرے نبی کا مقام آتا ہے تو سب سے پہلے تو باادب ہو جا، اور تیری نگاہ جس جگہ سجدہ کر رہا تھا اسی سجدہ میں نہیں، اپنی گود میں رکھ۔ کیوں؟ تیری گود میں تیرے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور ہاتھ کے انہی انگوٹھوں میں ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو دیکھا تھا۔ رب فرما رہا ہے بندے ادب سے بیٹھ، اپنے ہاتھوں کو ادب سے رکھ، اور اپنے ہاتھوں پر اپنی گود میں نظر رکھ، تاکہ تیرے اندر واقعی خلوص ہے تو تیرے باپ نے جس طرح تیرے نبی کا دیدار کیا اسی طرح اپنے انگوٹھوں میں نبی کا دیدار کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ التحیات پڑھتے ہیں، درمیان میں کیا آ رہا ہے؟ السلام علیکہ یا ایھا النبی، ہے نا؟ میں تو اس میں ایڈ نہیں کرانا، جو ہے بتا رہا ہوں۔ السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے نبی سلامتی رب کی جانب سے، وعلی عباد اللہ الصالحین، نبی جہاں اپنی امت کو نہیں بھولے، خدا بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ جب میرے نبی پر سلام بھیجا جائے تو میرے نبی کے ساتھ میرے نبی کے غلاموں پر بھی سلامتی کا پیغام پہنچایا جائے۔ اتنا ہی نہیں، آگے تشریف لے چلیں، کہتے ہیں کہ افضل درود ابراہیم ہے۔ پہلا جمعہ ہے، یہیں پر ساری باتیں بول دیتا ہوں، پھر اگلا دن مجھے ملے یا نہ ملے۔ درود ابراہیم افضل، ہم مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، ہم تو ہر درود کو مانتے ہیں جو ہمارے اکابر نے ہمیں سکھلایا ہے۔ کیا پڑھا ہے صاحب؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا کریں؟ مولا درود و سلام نازل فرما، صلاۃ نازل فرما، کس پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، وعلی آل محمد، اور نبی کی آل پر، نبی کی آل پر کیسے رحمت فرما، کیسے صلاۃ پہنچا؟ کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر جیسے تو نے صلاۃ رحمت نازل فرمایا ہے، ویسی ہی رحمتیں، برکتیں، صلاۃ و سلام نبی اور آل نبی پر نازل فرما۔ کیا ہوا؟ وہی کہنا پڑے گا مجھے، مسرور نہ سہی تو مجبور سہی،
خوش ہو کر اگر میلاد کا جلسہ نہیں کرتے مت کرو. اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے. ہم کسی کو میلاد کے جلسے میں جلوس میں کھانے کے لیے نہیں بلواتے. جو عاشق ہیں وہ چلے آ جاتے ہیں، سر کے بل چلے آ جاتے ہیں. لیکن تم کو تو نماز میں مسرور نہ صحیح تو مجبور صحیح تشہد بھی پڑھنا ہے، درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے. درود ابراہیم سے اگر منہ پھیر لو یہ سن کر نماز میں، تشہد سے تو منہ نہیں پھیر سکتے. درود ابراہیم سے اگر منہ پھیر لو پڑھنا چھوڑ دو تو یاد رکھو تشہد کو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ تشہد کا پڑھنا واجب فرض کے بعد کا درجہ. جیسے خدا کے بعد نبی، قرآن کے بعد حدیث، ویسے ہی فرض کے بعد واجب کا بائی مسٹک چھوٹ جانا، سہون چھوٹ جانا، سجدہ سہو واجب، سجدہ سہو کرنا پڑے گا. عمدن جانتے بوجھتے اگر چھوڑ دیں نماز ختم، بیکار. آپ کو نماز ریپیٹ کرنا ہوگا. اس وقت تک نماز نہیں ہوگی جب تک تم تشہد نہیں پڑھو گے. اب تشہد میں بیٹھ کر سلام پڑھنا ہے نبی پر، سلام بھیجنا ہے نبی پر. تو بہرحال اللہ اس کے رسول کا واسطہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا منانا حق ہے. صحابہ کی تم بات پوچھتے ہو، میں نے تو قرآن سے آپ کو پروف دے چکا ہوں. آگے آپ کی مرضی. اسی طرح 5 ربیع المنور بھی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اس دن بھی اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں. اس دن بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارکہ سے جتنا چاہے آپ صدقات خیرات کرنا چاہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن آخر میں بات بتاتا چلوں، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. بالخصوص میں نوجوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے میلاد جلسے اور جلوس کے کوئی بھی پوسٹر، کوئی بھی ہینڈ بل وغیرہ ان مساجد کے پاس مت لگائیے، ان حضرات کی مساجد کے پاس مت لگائیے جہاں سے فتنے کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور لائٹنگ کے ذریعے آپ گلیوں کو سجاتے ہیں، جھنڈیوں کے ذریعے سجاتے ہیں، آپ کیجئے، لیکن ان گھروں کے پاس مت لگائیے جہاں سے فتنہ ہوتا ہے، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو. اور یہ بات بھی کہتا ہوں، چندہ نہ کریں، ہرگز چندہ نہ کریں. آپ کے پاس استطاعت ہے، جتنی استطاعت ہے اتنا ہی کریں، کافی ہے. ضروری نہیں کہ یہاں سے وہاں تک پورا سجانا ہے. آپ کی مرضی کے مطابق کیجئے، لیکن اپنا جیب کا پیسہ خرچ کیجیے، حلال پیسہ. حرام کمائی سے بھی باز رہیے اور چندہ مانگ کر مت کیجیے. کیونکہ ہم احسان نہیں کر رہے ہیں، میلاد کا جلسہ کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، لائٹنگ لگا رہے ہیں، تو ہم نبی پر احسان نہیں کر رہے ہیں. اور یہ سارے کاموں سے نبی کی شان نہیں بڑھتی. بات ذہن میں رکھیے، ہم کرنے سے شان بڑھتی نہیں، ہم نہیں کرنے سے شان گھٹتی نہیں، کیونکہ اللہ نے وہ مقام نبی کو دے چکا ہے. تو ان خاص باتوں کا خاص لحاظ اپنے ذہنوں میں بٹھائے رکھے. جھنڈیاں، لائٹنگ، پوسٹر وغیرہ ہر چیز کا پاس و لحاظ رکھے. غیر مسلم بھائیوں کے گھروں کے پاس، ان کی عبادت گاہوں کے پاس، ان کے دیواروں کے پاس، ان کی دکانوں کے پاس قطعاً مت لگائیں. اور مسلمانوں میں ان گھروں کے پاس، ان دکانوں کے پاس نہ لگائیں جو میلاد کا انکار کرتے ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذکر کے لیے جن کو منتخب کرتا ہے، جن کو چن لیتا ہے، وہی خوش نصیب کام کرتے ہیں. آپ کو زبردستی کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. جلسہ، جلوس جو بھی ہے، نازیبا نعروں کا استعمال نہ کریں. اچھی طرح ذہن بٹھا لیں، آج سے ہی کہہ رہا ہوں، نازیبا الفاظ کا استعمال نہ کریں، نازیبا نعروں کا استعمال نہ کریں. کون کس سے ٹکرائے گا، کون کیا ہو جائے گا، یہ خدا بہتر جانتا ہے. میں میدان محشر میں فیصلہ دیکھنا ہے رب کا. ٹھیک ہے؟ ان تمام باتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے دائرے اسلام میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر، پورے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلوں کا انعقاد عمل میں لائیں. کیونکہ یہ ایسے معظم مکرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اتنا بتا دوں کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک. اے حبیب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا نہ کرتا. بس اتنے معظم نبی ہیں. اس لیے آپ کی میلاد کی محفلوں کا انعقاد کریں تو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ
بے ادبی ہونے نہ دیں اور کسی کو تکلیف بھی ہونے نہ دیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔